بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بٹی۔ پاکستان میں اس وقت بنانا ریپبلک بن چکا ہے۔ نہ آئین، نہ قانون، نہ ادارے۔ ایک سرکاری عہدوں پر غلاموں کی ایک فوج بھرتی کر لی گئی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، پولیس ہو، بیوروکریسی ہو۔ انہوں نے اس ملک میں قانون کو نایاب کر دیا ہے۔ موجودہ حکومت نے 2.5 سال سے عدالتوں کے فیصلوں کی بے توقیری کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہوا، ہر آنے والے دن میں اس کی ایک نئی مثال قائم کی جاتی ہے۔ عدالتوں کے حکم کی عدولی، فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن۔ صرف ایک ہی خواب آتا ہے کہ عمران خان کسی طریقے سے مائنس ہو جائے، لیکن ان کی ہر کوشش ناکامی کے بعد ایک اور کامیابی ہے۔ ایسے میں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، حکومت نے اس پہ خاصی انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی ہے۔ جھوٹے اکاؤنٹ بنائے گئے، لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، اور انہیں کوئی محکمہ پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اور پاکستان کا میڈیا اس وقت ضمیر فروشوں کی منڈی بن چکا ہے۔ اکثریت تاہم کچھ لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آئین کی حکمرانی کے لیے اپنے کردار ادا کرنے کے ہنٹس دیے، تو حکومت نے 26ویں ترمیم میں ان کا چیف جسٹس بننا ہی مشکل کر کے ایک من پسند شخصیت، جس سے چیف جسٹس بنانے سے پہلے ملاقات کی گئی، یہ آفریدی کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنا دیا گیا، جس کے بعد وکلا برادری میں اور عوام میں ایک امید کی کرن تھی، وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ناظرین، جو عدالتوں اور آئین سے کھلواڑ کا سلسلہ ہے، میں نے بتایا اس کی نت نئی مثال قائم کی جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ہفتے میں 2 دفعہ عمران خان سے ملاقات کرانے کا حکم دیا ہوا ہے، لیکن اس حکومت کو جیل سپرنٹنڈنٹ، آئی جی جیل اور حکومت جب چاہتی ہے ہوا میں اڑا دیتی ہے، اور فٹ بال بنا کے عدالتی احکامات سے کھیلا جاتا ہے۔ اور بار بار توہین عدالت کے لیے جب تحریک انصاف کے وکلا عدالت سے جاتے ہیں، تو پھر ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھے ایک دریا کے بعد۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اداروں نے غلامی کا خلف لے لیا ہے، اپنی بنیادی ذمہ داری چھوڑ کر غلامی کا توق گلے میں پہن لیا ہے، اور محکمہ جیل خانہ جات اس کی زندہ جاگتی مثال ہے۔ کہا جا رہا ہے اس کے عہدے پر آئی جی شریف فیملی کے ذاتی ملازم بتائے جاتے ہیں۔ ان کے دورے کی ٹوٹل تعیناتی دیکھ لی جائے تو شریف فیملی کے دورے اقتدار میں ہمیشہ وہ پرکشش عہدوں پر تعینات رہے، اور وہ شریف فیملی کے کسی بھی حکم پر وزیر اعلیٰ پنجاب پر آئین اور قانون کو روندتے ہوئے جیل مینول کے خلاف تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنوں سے جو سلوک کیا جاتا ہے، وہ قابل تکلیف بھی اور قابل افسوس بھی ہے۔ لیکن حکومت بغض عمران میں انتقامی کارروائیوں کے جو ریکارڈ قائم کر رہی ہے، ایک دن تو انہیں حساب دینا ہوگا۔ یہ کب ختم ہوتا ہے، اس کا وقت بھی آ ہی جائے گا۔ اس سے پہلے ضیاء الحق بھی کہتے تھے میں نے نہیں جانا۔ نواز شریف 1997 میں 2/3 میجورٹی دھاندلی سے لی تو امیر المومنین بن گئے کہ میں نے ساری عمر نہیں جانا، وہ بھی جھٹکوں میں گئے۔ پرویز مشرف آئے تو وہ کہتے تھے بے نظیر سیکورٹی رسک ہے اور نواز شریف میری زندگی میں نہیں آئے گا، لیکن مشرف بھی آج قصہ ماضی ہو گئے۔ اسی طرح ہر حکمران قمر جاوید باجوہ صاحب آئے تو وہ کہتے تھے شریف فیملی کراس ہے، لیکن وہ بھی چلے گئے، اور موجودہ حکمرانوں نے بھی جانا ہے، اور جو دیگر عہدوں پر ہیں انہوں نے بھی جانا ہے۔ سلیکشن کمیشن کیا بھی ٹرنیور جنوری میں ختم ہو رہا ہے، اب اسی کی طرح کا پیپر ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کوئی دھاندلی والا الیکشن کرانے والا ہے، بجائے قابل محنتی اور نہیں۔ دیکھتے ہیں سلمان اکرم راجہ نیا کون بنتا ہے۔ کوئی کہتا ہے شاید اس عہدے پر فائد عیسیٰ کو لگایا جائے، اور کوئی کہتا ہے جو بھی آئے گا حکومت کی خواہش کے مطابق آئے گا، اور حکومت کے غیر آئینی احکامات کے لیے آئے گا۔ تو انصاف کس سے دیکھیں۔ میں نے گزارش کیا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے ہائی کورٹ کے حکم کو جیل حکام نے خراب کر دیا۔ اڈیالہ جیل کا عملہ اور پنجاب پولیس ان احکامات کی مسلسل جوتے کی نوک پر لکھ رہے ہیں، اور
पंजाब पुलिस ने तो हलाकू खां और जंडियाला वाला पाक की भी याद ताज़ा कर दी है। एक एक डीएसपी के बारे में कहा जा रहा है उन्होंने मिनिमम 9 मई का रेट 25 से 30 लाख मुबैना तौर पर रखा है और अरबों रुपए कमा लिए। लेकिन जब आईजी पंजाब ऊपर रिमोट कंट्रोल से चल रहा हो तो फिर उसके मतहत अंधी ही डालते हैं, और इसीलिए शायद जो पीटीए के घरों में छापे मारे जाते हैं उन्हें हदायत दी जाती है कि आप आईनी राड़ लेके जाएं, हथौड़े लेके जाएं, तोड़ फोड़ खड़े, ख़वातीन बुजुर्ग बच्चों के साथ बदतमीज़ी करें। वो ऐसा ही होता जा रहा, और ऐसी मिसालें लाखों नहीं तो हज़ारों मौजूद हैं। लेकिन अफसरान अपना पुरकशिश ओहदे पर तैनाती के लिए अपने हलफ की बजाय हुक्मरानों की ग़ुलामी में बाजी एक दूसरे से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अदालती हुक्म के मुताबिक आज गुज़श्ता रोज़ तरीके पीटीआई के रहनुमाओं ने इमरान खान से मुलाकात करनी थी। इमरान उमर अयूब जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, शिबली फराज, असद कैसर और अहमद खान विप्पड़ जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन समेत 7 रहनुमाओं ने डयाला जेल के बाहर पहुंचे। पहले तो 2 घंटे सीनियर पॉलिटिशियनों को इंतज़ार करने का कहा गया, जैसे कि टिकट अंदर ब्लैक हो रही है, और उन्हें बाहर खड़ा किया गया, बैठने की जगह नहीं दी गई, उनके ओहदों की तजलील की गई। क्या ये अगर असम्बली पार्लियामेंट मुकद्दस है तो अरकान पार्लियामेंट की तजलील करना एक जेल अमले की जुर्रत या चंद पुलिस वालों की हो सकती है? लेकिन ये ऐसा ही कर रहे हैं, कहा गया। इसके बाद 3 बजे के करीब जब दोबारा जेल के दरवाजे पर आए तो मुलाकात कराने से ही इनकार कर दिया। मुलाकात ही कराने से तरीके इंसाफ की लीडरशिप असद अयूब और दीगर रहनुमाओं को इनकार कर दिया। इसके बाद अचानक से पंजाब पुलिस ने के जवानों ने जो गुलामाना सोच में गुलामी कर रहे हैं ने पीटीआई के रहनुमाओं को धक्के देते हुए बाजुओं से खींचा। धक्के देते हुए अरकान असम्बली को बाजुओं से खींचा, उनकी तजलील की, पुलिस की गाड़ियों में बिठाया कि जैसे वो कोई दहशतगर्द हैं, सियासतदान नहीं है, और अडयाला जेल की चौकी में ले गए। अडयाला जेल की चौकी में ले गए। पुलिस ने अपने कारनामों का ये जवाब पेश किया कि रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज है और 5 या इससे ज़्यादा अफराद एक जगह जमा नहीं हो सकते। इससे ज़्यादा मजाक नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के हुक्म से पीटीआई की लीडरशिप मिलने जाए और दफ़ा 144 के इल्ज़ाम में उन्हें पकड़ लिया जाए। जमा नहीं हो सका। हिरासत में लिए गए सियासी रहनुमाओं में से 3 मुख्तलिफ अमानों के कायद हज़बे इख्तलाफ हैं। उमर अयूब कौमी असम्बली में, शिबली फराज सैनेट में, जबकि मोहम्मद अहमद खान विप्पड़ पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर है। हुकूमत ने पंजाब असम्बली के हाथों में जमहूरियत की जो तजलील कराई है, इसकी पुलिस एक आला कार है। आला कार अपने फ़राइज़ नहीं अदा करे, आला कार हैं। तजलील कराई है, वो भी जबर की तारीख की एक और मिसाल बन चुकी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब 3 घंटे बाद इनको चौकी से रिहा कर दिया गया। दफ़ा 144 शायद पाकिस्तान में इस वक्त, पंजाब में तो अब रहती ही दफ़ा 144 है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ दफ़ा 144 की वायलेशन न हो, इसीलिए स्विट्ज़रलैंड जनीवा चले गई हैं गले का इलाज कराने के लिए। देखें कितनी कानून का एहतराम करती हैं मरियम नवाज़। टोटल उन्होंने 5 बंदे, उनका इतना बड़ा इस्तकबाल हुआ कि अवाम का जमे गफ़ीर था। पूरे 4 लोगों ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ का इस्तकबाल किया, क्योंकि लाहौर में दफ़ा पंजाब में 144 है, लेकिन उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में भी इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। और जिसने इस्तकबाल किया, जिससे नारे लगवाए, उसकी नवाज शरीफ के साथ तस्वीर भी है। हाँ, मरियम नवाज़ ने अपना इलाज कराया था, इसलिए मरियम औरंगज़ेब ने उनका 2 बैग उठा लिए। लोग ऐसे ही बात का बतंगड़ बनाते हैं, क्या बुरी बात है। मरियम नवाज़ वज़ीर आला है, अपना छोटा सा बैग आधा किलो का नहीं उठा सकती, तो उनकी सहेली, उनकी वज़ीर जो माहौलियात की वज़ीर है, क्योंकि स्मोक की वजह से पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा पंजाब करार दे चुका है, तो उन्होंने उठा लिया। लेकिन कम से कम दफ़ा 144 स्विट्ज़रलैंड में वायलेशन नहीं की। इससे ये होता है इनकी हुक्मरानी के पंजाब में दफ़ा 144, और नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, साहबजादी जो वज़ीर आला, 4 लोगों ने इस्तकबाल किया, लेकिन फिर भी
کچھ بیوقوف خاتون نے لوگوں نے چور چور کے نعرے لگا دیے. بھائی چور کیا ہو؟ چوری کوئی اس پاکستان میں طاقتوروں کے لیے غلط بات تو نہیں ہے نا. یہ تو معمول ہے. طاقتور اربوں خربوں روپے لوٹتے ہیں, کھاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, پھر وکلا کو پیسے دیتے ہیں, کچھ عدالتوں سے خریدار کرتے ہیں, کچھ این آر او لیتے ہیں اور مقدمات ختم کرا لیتے ہیں. خیر, ہم آ جاتے ہیں عمران خان کی طرف ہی. دوسری جانب عمران خان کے کیسز میں جن میں بظاہر تو کوئی دم خم نہیں, کوئی ثبوت نہیں, کوئی ایویڈنس نہیں, صرف عمران خان کے باہر آنے کا خوف حکومت کو کانپے ٹانگ جاتی ہیں. کوئی دم خم نہیں, لیکن اس کے باوجود عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل رکھنے کے لیے روز نت نئے پلان اور سازشیں کی جاتی ہیں. اسی لیے توہین عدالت پر بھی کارروائی نہیں ہوتی. لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق عمران خان پر پنجاب کے مختلف شہروں میں درجنوں مقدمات ہیں اور کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان پر 200 کے قریب مقدمات ہیں. انہوں نے تو جب 9 مئی والے کیس تھے وہ گرفتار تھے تو اس وقت بھی ان پہ درجنوں مقدمہ درج کرا دیے جو مختلف عدالتوں نے ختم کر دیے. لیکن تاہم دہشت گردی کے کچھ عدالتوں کے جج ان کے اعلیٰ کار ہیں. جو ان کی بات نہیں کرتا اس کے دفتر کے باہر چاہے وہ فائرنگ ہو جاتی ہے. خیر, اس لیے سلسلے چلتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 میں عمران خان کی ضمانت کا کیس تھا, لیکن ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے کیونکہ باعزت انہیں بری ہونا تھا, ضمانت ہو جانی تھی. اور اب یہ معاملہ جان بوجھ کے 20 نومبر تک لٹک گیا ہے. اس کے علاوہ آج توشہ خانہ میں بربیت کی درخواست پر اڈیالہ جیل کی سماعت کے دوران فیصلہ ہونا تھا, لیکن وہاں پر جج صاحب ہی نہیں آئے. جج صاحب بھی چھٹی پر چلے گئے. ظلم ہر وقت اور انصاف چھٹی پر یا ناجاب, یہ پاکستان کی کل کہانی ہے. کیونکہ یہ اس لیے فیصلہ نہیں سنا گیا کہ حکومت چاہتی ہے کہ القادر کیس میں بانی پی ٹی عمران خان کو پاؤنڈ میں سزا دی جائے اور اس کے بعد ضمانت ہو تاکہ ان کا باہر آنا ممکن ہی نہ رہے. اس میں عمران خان کی بربیت واضح ہے, لیکن اس میں بھی سزا سنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. القادر جس میں عمران خان 1 روپے کا بھی بینیفیشری نہیں ہے. نمل ادھر یونیورسٹی بنائی گئی, ادھر لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں, لیکن مقصد عمران خان کو اندر رکھنا ہے. انہوں نے جرم کیا یا نہیں کیا, صرف انہوں نے این آر او نہیں لیا اور حکمرانوں کو چیلنج کیا. لیکن اس میں بھی سزا سنانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور رانا ثناء اللہ نے تو یہ بھی کہہ دیا ان کو سزا ہوگی. لگتا ہے جج صاحب نے فیصلہ سنانا ہے, لکھنا کسی اور نے ہے. ناظرین, اس کا اظہار رانا ثناء اللہ میں نے گزارش کیا ایک انٹرویو میں کر بھی چکے ہیں. عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بارے میں خاصی معنی خیز گفتگو کی ہے جس پر جج صاحب کو بھی جواب نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ قانونی ٹیم اپنا کام کر چکی ہے, تمام کیسز اختتام پر ہیں اور کھانے کی دیگ تیار ہو چکی ہے. سلمان اکرم صاحب کہتے ہیں, سلمان اکرم نے کہا عمران خان کی رہائی کے لیے دیگ کا ڈھکن سیاسی سائیڈ سے اٹھنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کو گراؤنڈ پر پریشر بنانا پڑے گا, یعنی کہ عوام کو باہر نکلنا ہوگا. عدالتوں نے تو غلامی قبول کر لی ہے, غلامی کا توق پہن لیا ہے اور میڈیا نے بھی پہن لی, عوام نے بھی پہن لی. اس توق کو ٹوٹے بغیر آزادی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا کہ پارٹی کو گراؤنڈ پر پریشر بنانا ہوگا کیونکہ عدالتیں یا سرکاری ادارے آئین اور قانون کی بجائے حکمرانوں کے غلامی کا توق پہن کے انتقامی کارروائیوں کی نشانی بن چکے ہیں. ناظرین, اس میں بھی اچانک ربط نظر نہیں آتا. ایسا لگتا ہے کہ وکلا یہ جان چکے ہیں کہ عمران خان کو کسی جرم کی پاداش میں نہیں, حکومت کے خلاف آواز اٹھانے پر بند رکھا گیا. اور اسی طرح پی ٹی اے کے رہنما, جبکہ صحافت کا جنازہ آج کل بہت دھوم دھام سے نکل رہا ہے. پیمرا جو تو جھوٹ میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, کچھ لوگوں نے خود 50,000 دفعہ میں نے ٹیلی فون ریسیو کی ہے کہ اس کو نہیں چلانا, اس کو چلانا ہے. عدالت میں انہوں نے جمع کرایا ہے جواب کہ کسی قانون کے تحت عمران خان پر پابندی نہیں لگائی. تو پھر سوال یہ ہے, کوئی بھی ٹی وی, کوئی بھی میڈیا سینٹر ادھر ورکنگ جرنلسٹ سے نہ کریں. مالکانوں کی پالیسی ہوتی ہے, مالکان بہت سفر کریں, ایئر وائی بڑا اچھا رول ادا کر رہا ہے اور کئی ٹی وی کر رہے ہیں, لیکن آخر کون ہے جو عمران خان کے بیانات نہیں چلنے دیتا؟
عمران خان کی تصویر سے ڈرتے ہیں، ان کی آواز سے ڈرتے ہیں۔ دراصل یہ اپنے چہرے پہ لگی کالی سیاہی سے ڈرتے ہیں کہ ان کا اصل چہرہ عوام دیکھے گا تو ان سے اور دور ہو جائے گا، جبکہ عوام ان سے اپنا رشتہ توڑ کر جمہوری راستے کے لیے پرامن احتجاج کا اپنائے ہوئے ہیں۔ تاہم 2.5 سال سے اس جدوجہد کا ثمر ملے گا تو صحیح، آج نہیں تو کل، ہفتوں نہیں تو مہینوں میں، اسے سالوں میں اب لے جایا نہیں جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی ہوگی اور حکومت کا خاتمہ بھی ہوگا، لیکن اس میں جدوجہد آپ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔